ہم اور آپ بھی روزانہ گزرتے ہیں قبرستان سے، ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ قبر والے پر کیا عذاب ہو رہا ہے، ثواب میں ہے، عذاب میں ہے، جنت میں ہے، دوزخ میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یاد رکھو، قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناتے ہو یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بناتے ہو۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے گئے، روزے رکھتے ہوئے گئے، رمضان کے روزے، الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا، حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا، أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بلند آواز درشی پڑھ لیجیے، الصلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ، بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بانیان محفل قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے یہ میلاد خاتم الانبیاء کی خوبصورت محفل سجائی ہے، جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے، تعاون کیا، اللہ ان کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس محفل کا ثواب خصوصیت کے ساتھ میرے والد گرامی کے بہت ہی چہیتے اور مخلص مرید محترم جناب حاجی محمد ممن خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایصال ثواب کیا جائے گا۔ اس محفل کے ثواب اور جتنے حضور کے امتی ہیں سب کو اس کا ثواب پہنچایا جائے گا۔ حاجی ممن صاحب بڑے پیارے آدمی تھے، اور مجھے آج یہاں محفل کر کے اور اس جگہ پر محفل میں شرکت کر کے وہ میلاد مصطفیٰ کانفرنس یاد آ رہی ہے جو کسی زمانے کے اندر یہاں رائے گنج کے اندر منعقد ہوئی تھی، سن 79 کے اندر، تقریباً 40 سال ہوئے۔ بچے تو اس وقت میرے خیال میں جو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا اس بہار کو، اس منظر کو۔
حد نگاہ تک عاشقان مصطفیٰ کا ٹھاٹے مارتا سمندر تھا، اور چاروں طرف سے یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہو رہے تھے، اور اسٹیج دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا پاکستان کے جتنی اہم مذہبی شخصیات تھیں اہل سنت و جماعت کی، جتنے پیران کرام تھے، جتنے اولیاء تھے، وہ سب اسٹیج پر جمع تھے۔ سبحان اللہ، عجیب منظر تھا۔ اللہ وہ دن پھر لائے کہ ایسا منظر پھر دیکھیں ہم، آمین۔ اور اہل سنت کا اتنا بڑا اجتماع ہو۔ اللہ اہل سنت کو اتحاد کی توفیق عطا فرمائے، اور اتحاد کا پھر منظر ہم دیکھیں، اور پھر اہل سنت کو اللہ غلبہ عطا فرمائے جیسے اس زمانے میں اللہ نے غلبہ عطا فرمایا تھا۔ تو میں جب آیا تھا اس میں شرکت کے لیے، تو اسٹیج کا کام ہمارے مریدوں کے ذمہ تھا، سبحان اللہ، وہاں کا اسٹیج ہمارے مریدوں نے بنایا تھا، اور میرا قیام حاجی محمد صاحب کے گھر میں ہوا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ثواب انہوں نے کمایا، کیا بات۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ یقیناً آج ہماری اس محفل کا ثواب ضرور ان کو ملے گا، لیکن وہ جو اپنی زندگی کے اندر جتنے نیک کام کر گئے ہیں اس کا ثواب تو مسلسل ان کو مل رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ اولاد بھی وہ اپنی نیک چھوڑ کے گئے ہیں جو دینی کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ اس مسجد میں ماشاءاللہ حصہ لے رہے ہیں، کئی مساجد کے اندر ماشاءاللہ دینی کاموں میں حصہ لیتے رہتے ہیں، اس کا ثواب بھی ان کو بھی مل رہا ہے، اور ان کے والد کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں آپ کو سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں، تاکہ ہمارے لیے کل قبر میں وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی مشہور آیت میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں رب کائنات اپنے محبوب کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، عالمین فرمایا سارے جہانوں کے۔ اب سارے جہانوں کے اندر دنیا بھی آ گئی، دنیا کے اندر انسان بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، درخت بھی آ گئے، نباتات بھی آ گئے، دریا بھی آ گئے، سمندر بھی آ گئے، صحرا بھی آ گئے، پہاڑ بھی آ گئے۔ پھر عالمین کہا، پتہ نہیں کتنے عالم ہیں اللہ نے بنائے ہیں، کتنے یہ سیارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں ہر ایک سیارے کے اندر ایک عالم ہے۔ ابھی تک تو سیاستداں صرف پہنچے ہیں چاند کے اوپر، اس میں تحقیق کر رہے ہیں کون کون سی آبادی ہے وہاں، کون کون سی اللہ کی مخلوق رہتی ہے، پھر مریخ کے اوپر کون سی آبادی ہے، کون کون رہائشیں ہیں، پر بے شمار عالم ہیں۔ پھر اس دنیا سے اوپر چلے جائیں، پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر ساتواں آسمان کے اوپر جنت ہے، دوزخ ہے، پھر جنت کے اندر کیسی کیسی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ سب عالمین کے اندر آ گئی، یہ سب عالمین کے اندر آ گئی۔ عرش ہے، کرسی ہے، وہ سب عالمین کے اندر آ گئی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سارے عالموں کے لیے مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اب سوال یہ کہ حضور ان کے لیے کیسے رحمت ہے؟ جانوروں کے لیے، ہمارے لیے، جنات کے لیے، زمین کے لیے، آسمان کے لیے، شمس و قمر کے لیے، دریاؤں کے لیے، پہاڑوں کے لیے، ان سب کے لیے، آسمانوں کے لیے، عرش و کرسی کے لیے، عالمین میں تو سب چیز آ گئی نا، حضور ان سب کے لیے کیسے رحمت ہے؟ یہ سمجھ آئے۔ دیکھیے اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ اگر ہمیں وجود ہی نہ ملتا، اگر ہم پیدا ہی نہیں ہوتے، تو ظاہر بات ہے کہ جو ساری نعمتیں وہ تو پیدا ہونے کے بعد ملی ہیں نا، وجود کے بعد ملی ہیں نا۔ پیدا ہوئے تو پھر شہر بھی ملا، ماں باپ بھی ملے، اولاد بھی ملی، شادیاں بھی ہوئیں، یہ تمام نعمتیں، کھانا پینا سب نعمتیں ملی۔ لیکن انسان پیدا ہوا تبھی تو نعمتیں ملتی، تو سب سے بڑی نعمت تو پیدا ہونا ہے، سب سے پہلے وجود ہے، موجود ہونا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔
تو جس طرح ہمارا موجود ہونا سب سے بڑی نعمت ہے، اسی طرح کائنات کے اندر جتنی چیزیں بھی پیدا ہوئی ہیں اور ان کو جو وجود ملا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. اور اللہ فرماتا ہے یہ سارے وجود جن جن کو میں نے عطا کی ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے میں عطا کی ہیں، اس لیے میرا مصطفیٰ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. جو وجود ملا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. تو کائنات کے اندر میرے مصطفیٰ جس طرح ہمارے اور آپ کے لیے رحمت ہے، اس طرح آسمانوں کے لیے بھی رحمت ہے. آسمانوں کا وجود بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ملا. زمین کے لیے بھی رحمت ہے، زمین کا وجود مصطفیٰ کے صدقے میں ملا. زمین کے اندر جتنی نعمتیں ہیں ان سب کو وجود جو ملا ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. تو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے مصطفیٰ رحمت للعالمین بن کر ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی مضمون کو اپنے ایک شعر میں بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ صبا سنت وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لب جو چھلک. قافیہ دیکھیے کیا خوبصورت قافیہ قربان ہے. اعلیٰ یہ صبا سنت وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لب جو چھلک، یہ مہک جھلک یہ چمک دمک سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ سبلک جھلک یہ چمک دمک سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ صبا سنت صبح ہی صبح آدمی اٹھتا ہے اور جو صبح کی ہلکی ہوا چلتی ہے اور اس کا جو مزہ ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں یہ جو صبا ہے اور صبا کا جو ہل کر کے چلنا ہے یہ بھی میرے مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے. وہ کلی چٹک، باغ کے اندر جب کلی کھلتی ہے اور جب کلی چٹکتی ہے، کائنات کے اندر جہاں جہاں باغ ہیں اور جہاں جہاں کلیاں چٹک رہی ہیں یہ سب ان کو وجود مل رہا ہے مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ. اور یہ زبان چہک، ہماری زبان چہک رہی ہے، بول رہی ہے، مختلف باتیں کر رہے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں. کیسے کیسے نعت خانوں نے ماشاءاللہ نعتیں سنائی ہیں. یہ جو چہک رہی ہے ہماری زبان، یہ جو زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں یہ بھی میرے مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے. اور لب جو جھلک چھلک، ہم دیکھتے ہیں کہ سمندروں کے اندر موجیں آ رہی ہیں، کناروں سے ڈگ رہی ہیں. ایک عجیب منظر ہوتا ہے موجوں کا. اور موجوں کا اگر منظر آپ کو دیکھنا ہو تو کبھی دریا کا سفر کیجئے، سمندر کا سفر کیجئے، پھر مزہ آئے گا. میں جس زمانے کے اندر جامع ازہر میں پڑھتا تھا تو جامع ازہر میں ہمارے ساتھیوں نے ارادہ کیا کہ یہاں سے قریب ہے حرمین شریفین، تو بحری سفر سے چلتے ہیں اور وہاں عمرہ کر کے آتے ہیں. چنانچہ ہم بہت سے ساتھی، شہید ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب بھی ہمارے ساتھی تھے زمانے میں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ ہم سب مل کر جناب ایک بحری جہاز کے ذریعے نہر سوئس سے گئے جناب حرمین شریفین حاضری دینے کے لیے. جدے کے پورٹ پہ ہم اترے، جدے کے ساحل پہ ہم اترے. رات کا کیا منظر تھا حسین، اس کو اعلیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ جو لہریں پھیلتی ہیں اور یہ جو سمندر اور دریاؤں کے اندر لہریں جاری ہوتی ہیں اس پر عکس پڑتا ہے. کبھی سورج کا عکس پڑ رہا ہے، کبھی رات کو چاند کا عکس پڑ رہا ہے. یہ جو لہریں پیدا ہو رہی ہیں اور لہروں کے جو مناظر نظر آ رہے ہیں یہ بھی میرے مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے. فرماتے ہیں یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لب جو چھلک، اور یہ مہک جھلک یہ چمک دمک سبھی اس دم کی بہار ہے. یہ جو کائنات کے اندر چمک نظر آ رہی ہے، کہیں رات کی روشنی ہے چاند کی، کہیں دن کی روشنی ہے سورج کی، کہیں یہ بلب جل رہے ہیں، چراغاں ہو رہا ہے، یہ سب چمک اور دمک اگر ہے
تو سب میرے مصطفیٰ کے دم کی رونق ہے. ان سب کو وجود ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. اس لیے کائنات میں جو کچھ ہے وہ میرے مصطفیٰ کا رہین منت. سبحان اللہ. اور عزیزان من، یہ تو ہے ایک عام رحمت حضور کی ساری کائنات کے لیے، ذرے ذرے کے لیے جو رحمت ہے، پہاڑوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، انسانوں کے اندر جانوروں کے لیے بھی، انسانوں کے اندر جو یہودی ہیں ان کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، منافقوں کے، انسانوں کے باہر جو جانور ہیں ان کے لیے بھی، سب کے لیے حضور رحمت ہے. لیکن ایک خاص حضور کی رحمت اپنی امت کے لیے. سبحان اللہ. اور وہ رحمت کیا ہے؟ وہ رحمت یہ ہے کہ دیکھیے کتنی بڑی رحمت ہے. دنیا کے اندر یہاں کتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اسکول کے بھی اور کالج کے بھی، یونیورسٹی کے بھی. وہ جب امتحان آتا ہے بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور امتحان سے پہلے کوشش یہ ہوتی کسی طرح ہمیں پتہ چل جائے کہ کل پرچے میں کیا آنے والا ہے، پرچے میں کیا سوالات آنے والے ہیں. بڑے بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں سوال مل جائے، پرچہ آؤٹ ہو جائے. اور اگر یونیورسٹی کو پتہ چل جائے پرچہ آؤٹ ہو گیا تو وہ پرچہ ہی کینسل کر دیتے ہیں. ساری محنت برباد چلی گئی، پیسے ہی برباد چلے گئے کہ پرچہ آؤٹ ہو گیا. پرچہ تو آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. سوال تو بغیر آپ کو بتائے ہوئے پوچھا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے. لیکن قربان جاؤں، یہاں اگر پرچہ آؤٹ ہو جائے، سوال پہلے سے پتہ چل جائے، تو حکومت پرچہ کینسل کر دیتی ہے، یونیورسٹی پرچہ کینسل کر دیتے ہیں. لیکن میرے مصطفیٰ کی اپنے امت پر رحمت دیکھیے کہ قبر میں کون کون سے سوال ہونے والے ہیں. مصطفیٰ نے پہلے سے بتا بھی دیا ہے، اس کے جواب بھی بتا دیا ہے. خاص رحمت امت مصطفیٰ پر. اب 3 سوال ہوں گے. پہلا سوال ہوگا مر رب کا، تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دین ہوگا، تیرا دین کیا ہے. اور تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. فرشتہ میرے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر کے پوچھے گا ہر مرنے والے سے، اس ذات کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. یعنی آپ غور فرمائیں، یہ سوال ہوا اللہ کون ہے، دین کیا ہے. تو اس کے برابر میں سوال تو یہ ہونا چاہیے یہ کون ہے. یہ نہیں پوچھیں گے یہ کون ہے. ما کنت تقولو، کنت تقولو کے معنی کیا کہا کرتا تھا. اب نہیں پوچھ رہے دنیا کے اندر کیا عقیدہ رکھتا تھا، مصطفیٰ کے بارے کے اندر حضور کی عظمت کا قائل تھا نہیں تھا، حضور کے علم کا قائل تھا نہیں تھا، حضور کی طاقت کا قائل تھا نہیں تھا، حضور کی ختم نبوت کا قائل تھا یا نہیں تھا. اگر یہ عقیدہ رکھ رہا ہے تو وہاں کامیاب ہوتا چلا جائے. دیکھیے بعض احادیث میں تو 3 سوال آئے کہ 3 سوال پوچھے جائیں گے، مر ربو کا، ما دینوں کا، وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. لیکن بعض احادیث کے اندر تو 2 سوال ہیں ہی نہیں، صرف ایک سوال پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان سوالوں میں سے اصل سوال ہی یہی ہے، کیونکہ حضور کی معرفت پر دین کی معرفت بھی موقوف ہے، اللہ کی معرفت بھی موقوف ہے. اگر خالی اللہ سے پوچھا جاتا کہ اللہ کے بارے میں کیا ہے تو پھر دین کے بارے میں علیحدہ پوچھا جاتا، حضور کے بارے میں علیحدہ پوچھا جاتا. لیکن نہیں، جب پوچھا کہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، اگر نبی کو تو پہچانتا ہے تو پھر نبی جو پیغام لے کر آئے ہیں سب کو تو نے مان لیا ہے. ما کنت تقولو کا جب جواب آ گیا تو مر ربو کا جواب بھی آ گیا، مدینوں کا جواب بھی آ گیا. اس لیے کہ جب حضور کو پہچان لیا تو ان کی پہچان کے ذریعے جو اللہ کی پہچان ہوگی وہ اللہ کے مقبول ہوگی. ورنہ تو پتہ نہیں کتنے اللہ کو ماننے والے ہیں. کافر بھی کہتے ہیں ہم ہر من کو مانتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. عیسائی گاڈ کہتے ہیں خدا کو، وہ بھی خدا کہتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں 3 اقلوم، 3 سے مل کر خدا بنا ہے. وہ کہتے ہیں دوسرے عقیدے والے نہیں صاحب، ایک تو خدا ہے، ایک ایسا ہے جو شر کو پیدا کرتا ہے، اور ایک ایسا ہے جو نیکیوں کو پیدا کرتا ہے، جو اچھائی کو پیدا کرتا ہے. ما کنت تقول فرما دیا. یہ سب خدا کو ماننے والے ہیں، لیکن یہ معرفت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. اللہ کی معرفت وہ قبول ہے جو مصطفیٰ نے تمہیں بتائی. اس لیے ایک سوال کا جواب دے دو، سارے جواب خود بخود آ جائیں گے.
حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بڑی پیاری بات کی. وہ فرماتے ہیں کہ اے رضا احمد فیض ہے احمد پاک کا، اے رضا فیض ہے احمد پاک کا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے. تمہیں کیا پتا تھا خدا کون ہے؟ کوئی تعریف کر رہا تھا، کوئی معنی خدا کی بیان کر رہا تھا، کوئی تین کو ملا کر خدا بنا رہا تھا. لیکن میرے مصطفیٰ نے بتایا اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ بے نیاز ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی مثال کوئی نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. یہ معرفت میرے مصطفیٰ نے عطا کی. اور پھر دیکھیے قربان جاؤں اپنے آقا کے پرچہ بھی بتا دیا، قبر کے اندر کیا کیا سوال ہوں گے، اور پھر جواب بھی بتا دیا. جواب بھی یہ دینا سارے. اور صرف یہ نہیں بلکہ دیکھیے ایک اور رحمت حضور کی، ایک اور کرم حضور کا کہ قبر میں جو کچھ ہونے والا ہے اس سے بھی آگاہ کر دیا. اللہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں ایک روز. حضور ایک دراز گوشت پہ سوار ہیں جسے خچر کہتے ہیں ہمارے یہاں، یا گدھا کہتے ہیں، اس کو دراز گوشت کے نام سے تعبیر کیا. اس پہ میرے آقا سوار ہے. کیا شان ہے حضور کی، دو جہاں کے بادشاہ ہیں، اور سواری کیا اختیار کی ہے. سبق ہے آج کل کے لوگوں کے لیے، بالخصوص سیاست دانوں کے لیے، پیسے والوں کے لیے. ہے چھوٹی گاڑی میں کوئی پسند نہیں کرتا بیٹھنا کہ نہیں ہم تو پیسے والے ہیں، ہمارے تو اتنا بڑا عہدہ ہے کہ ہم تو جناب ایم این اے بن گئے، ہم تو وزیر ہیں، چھوٹی گاڑی میں کیسے بیٹھیں گے. اور میرے مصطفیٰ کائنات کے بادشاہ ہو کر دراز گوشت پہ سواری فرما رہے ہیں. سوار جا رہے تھے، جب قبرستان سے گزرے تو آپ کا دراز گوشت بتک گیا، اچھل پڑا. صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ یہ کیوں بتک رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، ان کے عذاب کو دیکھ کر یہ بتک گئے. اللہ آپ اندازہ کریں میرے مصطفیٰ کی شان کو دیکھیے، ان کے مقام کو دیکھیے. وہ جس دراز گوشت پر، جس جانور پر سوار ہو گئے، اس جانور کو بھی اللہ نے علم غیب عطا فرما دیا. بعض لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، نبی کو کیا پتا کل کیا ہونے والا ہے، نبی کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہونے والا ہے. نبی کی بات چھوڑو، نبی کا تو بہت بڑا مقام ہے، ان کا تو بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے. وہ جس جانور پر سوار ہو گئے ہیں اس جانور کو اللہ نے علم عطا کر دیا کہ اس قبر والے پہ عذاب ہو. ہم اور آپ بھی روزانہ گزرتے ہیں قبرستان سے، ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ قبر والے پر کیا عذاب ہو رہا ہے، ثواب میں ہے، عذاب میں ہے، جنت میں ہے، دوزخ میں ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ یاد رکھو قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی. اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناتے ہو یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بناتے ہو. اگر نماز پڑھتے ہوئے گئے، روزے رکھتے ہوئے گئے، رمضان کے روزے، جو جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان فرائض کو ادا کرتے ہوئے گئے، جو سنن عطا ہوئے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے گئے، تو تمہارے لیے جنت جاتے ہی باغ بندی چلی جائے گی، جنت کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا. حضور کی معرفت بھی ہوگی، حضور کو بھی آدمی پہچان لے گا. یہ اسی لیے تو محفل میلاد سے جاتے ہیں. حضور کے میلاد کی محفل اس سے جاتے ہیں کہ حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے افعال کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے اقوال کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے احوال کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے معجزات کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے حسن کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے کمالات و معجزات کا ذکر ہوتا ہے. تو انسان کے ذہن میں حضور کا نقشہ بیٹھ جاتا ہے. جب قبر میں جائے گا تو پہچان لے گا یہی تو ہے جن کا میلاد میں منایا کرتا تھا. اس لیے میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی جاتی ہے تاکہ حضور کا تذکرے کرتے کرتے اپنے ذہن میں جاگزی کر لو حضور کا نقشہ، تاکہ قبر کے اندر جاؤ تو پھر کوئی دقت نہ ہو، حضور کو پہچان لو گے ہی میرے آقا ہے، بخشش ہو جائے گی. انسان اطاعت کرے، فرما برداری کرے، انتظام کرے اپنی قبر کا. میرے مصطفیٰ نے پہلے سے آگاہ کر دیا خطرے سے. یہ بھی حضور کی رحمت ہے.
ابھی دیکھیں نا اخبار میں آ جاتی ہے خبر کہ صاحب آپ موٹر وے پہ مت جائیں، آج کل کوہر بڑی پڑ رہی ہے اور فلاں جگہ سے موٹر وے بند ہو گئی ہے. یہ بہت بڑا ایک ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب فلاں جگہ پر معاملہ گڑبڑ ہے تو ہم نہیں جاتے، اور نہ پتہ چلے تو پریشان ہو جائے گا. ایک دفعہ میں اسلام آباد سے آ رہا تھا اور جناب اچانک موٹر وے بند ہو گئی، کوہر تھی صاحب، پہلے سے کوئی اطلاع نہیں تھی. پھر جو جناب بسیں گاڑیاں جناب کچے میں اترنی شروع ہو جناب، اور کوئی جناب کسی کھیت کے اندر پھنس گیا، کوئی جناب کسی کچے کے اندر چلا گیا، وہاں پھنس گیا، گاڑیاں پھنسی. 4 گھنٹے بڑی مشکل سے ہم کچے راستے کے اندر دھکے کھاتے پھرے، کہیں بڑی مشکل سے کوئی روڈ نکلا. پھر صبح کے وقت ہم جا کے وہاں پہنچے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں خطرے سے پہلے آگاہ نہیں کیا گیا. خطرے سے پہلے آگاہ ہو جاتے کہ بھائی یہاں خطرہ ہے، یہ حالات صحیح نہیں، یہاں مت جاؤ، تو ہم نہیں جاتے، بچ جاتے ہیں، اس مصیبت سے بچ جاتے ہیں. یہ بھی میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے. حضور نے بتا دیا کہ قبر تمہارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی بن سکتی ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے بھی ایک گڑھا بن سکتی ہے. اگر اللہ کی اطاعت کر کے جاؤ گے، میرا اتباع کر کے جاؤ گے، تو یاد رکھو تمہارے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہے. اور اطاعت نہیں کرو گے تو جہنم کے باغوں میں سے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی. تو حقیقت من یہ میرے مصطفیٰ کی یوں سمجھے رحمت للعالمین ہی ہے کہ اپنے امت پر کیسے کرم فرمایا حضور نے اور کیسی رحمت فرمائی ہے اپنی امت پر کہ تمام خطرات سے ہمیں آگاہ کر دیا، بتا دیا کہ کن کن چیزوں سے خطرات ہیں اور کن کن چیزوں سے عذاب ہوتا ہے. ایک روز میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، 2 قبروں کے پاس سے گزرے. حضور نے فرمایا کہ ان 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ وما يعذبان فی کبیر. حضور نے فرمایا کوئی بڑا معاملہ نہیں تھا، بہت چھوٹی سی بات تھی. اگر وہ چاہتے تو بچ سکتے تھے اس چھوٹے سے گناہ سے، آسان تھا بچنا، لیکن بہت بڑا گناہ تھا یہ. اس کو معمولی انہوں نے سمجھ لیا، اس کے عذاب ہو رہا ہے. یا رسول اللہ کیا گناہ تھا؟ فرمایا ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا، اس وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے. سرکار نے فرمایا اچھا ایسا کام کرو، درخت کی ایک شاخ توڑ کے لاؤ. صحابہ ایک شاخ توڑ کے لائے. حضور نے اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ ایک قبر پہ رکھا، دوسرا حصہ دوسری قبر پہ رکھا. فرمایا کہ جب تک یہ تر و تازہ رہیں گے ان پر سے دونوں پہ سے عذاب ہلکا ہو جائے گا. اب دیکھیے یہاں سے 2 باتیں پتہ چلی. ایک تو حضور کے علم کا پتہ چلا، ہم اور آپ بھی گزرتے ہیں قبروں پہ، ہمیں کو پتہ نہیں کہ عذاب ہو رہا نہیں ہو رہا. حضور نے یہ بھی دیکھ لیا عذاب ہو رہا، صرف یہ نہیں دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے بلکہ یہ بھی دیکھ لیا کہ اپنی پچھلی زندگی میں یہ کیا کیا کرتے ہیں، کتنا اللہ نے اپنے محبوب کو وسیل عطا فرمایا کہ اپنی زندگی کے اندر وہ کیا کیا کرتے تھے. حضور نے یہ بھی دیکھ لیا اور دیکھ کے بتا دیا کہ ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا. دوسری بات اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلی کہ یہ چھوٹے گناہ سمجھ کر ہمیں گناہ نہیں کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو وہ مصیبت بن جائے ہمارے. اب بعض لوگ پیشاب سے نہیں بچتے، پیشاب کیا کھڑے کھڑے اور جناب چل دیے، نہ ابدس لیا نہ استنجا کیا، کپڑوں میں پیشاب لگ گیا، اس سے گناہ. یہ جو پیشاب سے نہیں بچے یہ قبر میں عذاب کا باعث بنتا، یہ قبر میں سخت ترین عذاب کا باعث بنتا ہے. اس کی احتیاط نہیں کرتے. اسی طرح چغل خوری، جو محفل میں بیٹھیں گے اس کی برائی اس کی برائی، گھر میں کسی کی برائی، فلاں کی برائی فلاں کی برائی شروع کر دیں گے. یہ غیبت بھی اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے، سخت ترین گناہ ہے، حرام کام ہے. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں جناب باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے پر کہ جناب غیبتیں کر رہے ہیں. سخت ترین گناہ یہ دونوں گناہ. دوسری بات ثابت ہوئی کہ چھوٹا کوئی بات سمجھ کر اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، نہ معلوم کہ وہ کہیں قبر کے نوالی مصیبت نہ بن جائے. ایک بات تو یہ پتہ چلی اس حدیث سے. اور تیسری بات یہ پتہ چلی، علماء فرماتے ہیں اس کی کیا وجہ تھی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ ایک شاخ اس کے اوپر رکھ دو، آدھی شاخ اس قبر پہ رکھو، یہ جب تک شاخ تر و تازہ رہے گی اس پر سے عذاب ہلکا ہو جائے گا. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ جو تر و تازہ اس کے پتے ہیں اور ڈالیاں ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اور جب تک وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتی رہیں گی اس پر سے عذاب ہلکا ہوتا رہے گا. اب یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ جب درخت کی پتیاں اگر اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں اس کی وجہ سے اگر قبر والے پر عذاب ہلکا ہو جاتا ہے تو ہم اور آپ اگر پورا قرآن پڑھیں گے تو پھر قبر والے پر کیوں نہ عذاب ہلکا ہو.
ہم یہ جو اپنے جانے والوں کے لیے کبھی ایصال ثواب کی محفل سجاتے ہیں، کبھی تیجے کے نام سے، کبھی سوئم کے نام سے، کبھی 10ویں کے نام سے، کبھی 20ویں کے نام سے، کبھی 40ویں کے نام سے، کبھی برسی کے نام سے، تو یہ عرس کے نام سے اللہ کے ولیوں کے یاد مناتے ہیں۔ یہ سب کیوں مناتے ہیں؟ یہ صرف اس لیے مناتے ہیں تاکہ اس محفل کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو، اس میں نعتیں ہوں، اس میں صلاۃ و سلام ہو، اس میں مواعظ ہوں، اس میں حدیث سنائی جائیں، ان سب کا ثواب اس مردوں کو ملے گا تو اللہ اسے قبر میں مشکل آسان فرما دے گا۔ اور اگر وہ پہلے سے عرس کیوں مناتے ہیں، پھر کوئی سوال کرے صاحب وہ تو اللہ کے ولی ہیں، وہ تو اللہ کے مقرب ہیں، ان کے لیے آپ کیوں ثواب پہنچا رہے ہیں؟ ان کو ثواب اس لیے پہنچا رہے ہیں کہ ثواب کے پہنچنے سے اللہ ان کی درجے بلند فرما دے گا، اور پھر وہ ولی تمہاری طرف دیکھے گا، یہ کون ہے جس نے مجھے تحفہ بھیجا تھا، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اس کے اندر۔ اس کی ان کو فائدہ تو ہونا ہی ہے کہ درجے بلند ہوں گے، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس اللہ کے ولی کی نگاہ ہوگی کہ کس نے یہ تحفہ مجھے بھیجا ہے، اور اس کی نظر ایک تم پر پڑ گئی تو دین و دنیا میں بیڑا پار ہو جائے۔ اسی لیے دیکھیے اس حدیث مبارک کے اندر جو میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی تھی، اس میں حضور فرماتے ہیں 3 سوال ہوں گے، اور 3 سوال کے بعد جب وہ جواب دے دے گا 30، تو پھر وہ کہے گا مردہ، کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اٹھنے لگے گا۔ فرشتے پوچھیں گے بھائی کہاں جا رہے ہو، کیوں اٹھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں ذرا اپنے گھر والوں کو تو خوشخبری سنا دوں کہ میں امتحان میں پاس ہو گیا۔ جب انسان کسی میں کامیاب ہوتا ہے نا، خوشی کے اندر وہ گھر والوں کو خوشخبری سناتا ہے کہ میں آج بڑا کامیاب ہو کے آیا ہوں، بڑا تیر مارا میں نے، تو وہ بھی خوشی سے اٹھنے لگے گا کہ اب میں جاؤں اپنے گھر والوں کو خبر سناؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے پھر جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گے، اس کے جنت کی ہوا آنے لگی، اب وہ خوش ہو کے جائے گا کہ میں اپنے ساتھیوں کو اور اپنے گھر والوں کو خوشخبری سناؤں، اللہ نے میرے لیے مشکل آسان کر دی قبر کی۔ لیکن پھر فرشتے کہیں گے نہیں، نم کا نومت العروج، اب تجھے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو آرام سے سو جا، اب تو تجھے اٹھائے گا تو کون اٹھائے گا؟ جب سور پھونکے گا قیامت کے دن تب اٹھے گا۔ جیسے دلہن، عروس کے معنی دلہن کے، دلہن جب سو جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی نہیں اٹھاتا، یا تو اس کا شوہر اٹھائے گا آ کے، پھر کوئی نہیں اٹھاتا۔ پھر اس طرح فرشتے کہتے ہیں اب تو دلہن کی طرح سو جا، آرام کر، اب تجھے کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر تو نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، دین کے لیے، اسلام کے لیے اٹھائی ہیں تکلیفیں۔ اللہ کا حکم تھا صبح نماز کے لیے اٹھ جاؤ، سردی کے اندر بڑا مشکل تھا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اور پھر جناب مسجد کے اندر جانا، اپنے گھر کو اور بستروں کو، گرم بستروں کو چھوڑ، بڑا مشکل کام تھا، تو نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ گرمی کے اندر، مئی اور جون کے اندر روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے بعض ساتھی چھوڑ دیتے ہیں نا روزہ، صاحب گرمی ہے، گرمی میں کون روزہ رکھے؟ فرمایا نہیں، تو نے بڑی مشکل اٹھائی ہے، گرمی کے اندر ہمارے حکم کی اطاعت کی تھی اور روزے رکھے تھے تو نے۔ حج کے لیے گیا تھا، پیسے بڑے خرچ ہوتے ہیں، پرواہ نہیں کی تو نے پیسے خرچ ہونے۔ حج میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، پیدل بڑا چلنا پڑتا ہے، طواف کرنا پڑتا ہے، صحیح کرنی پڑتی ہے، اور کیسی کیسی مشکلیں مینا کے اندر اٹھانی پڑتی ہیں اور عرفات میں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اور جب کنکری مارتے ہیں وہاں کیسے کیسے لوگ زخمی ہوتے تھے پہلے، تو اب تھوڑی آسانیاں ہو گئی ہیں۔ تو نے بڑی بڑی تکلیف اٹھائی ہیں، اب کہیں گے فرشتے بس دنیا میں اٹھا لی جتنی تو نے تکلیفیں اٹھانی تھی، اب تیرے آرام کا وقت ہے، اب قیامت تک آرام کر تو سو۔ دین کے لیے جو لوگ قربانی دیتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، نظام مصطفیٰ کے لیے کوئی قربانی دے، ختم نبوت کے لیے کوئی قربانی دے، اللہ کے دین کے لیے قربانی دے۔ آج ملک کے اندر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کے اندر اسلام کا نظام نہیں، نظام مصطفیٰ نافذ نہیں۔ نظام مصطفیٰ کے لیے کبھی ہم نے جدوجہد کی نہیں کی۔ 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے۔ پوچھئے ہمارے باپ باپ جن جن کے زندہ ان سے پوچھئے کیسی کیسی مصیبتیں اٹھا کر وہ پاکستان آئے ہیں، کیسی کیسی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، کیسی کیسی لاشوں کے دریا عبور کر کے وہ آئے ہیں۔ اس لیے آئے تھے کہ پاکستان کے اندر سیکولر اسٹیٹ بنائے، لبرل اسٹیٹ بنائے، اسلام کے خلاف یہاں باتیں ہوں، دین کے خلاف یہاں باتیں ہوں۔ لیکن افسوس ایسے حکمراں آتے رہے جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے رہے، دین کے خلاف احکامات نافذ کرتے رہے۔ ایسے ایسے قوانین، شرم آتی ہے ان قوانین کو بتاتے ہوئے بھی۔ میں نے کہا تھا عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ کے پاس میں آیا تھا آپ کے اترنے سے پہلے کراچی کے اندر، میں نے آپ کو بتایا تھا آ کر کہ آپ کی حکومت کے اندر ایک قانون پاس ہونے والا ہے، وہ ابھی بل ہے، پاس نہیں ہوا ہے، اور وہ گھریلو تشدد بل ہے۔ کہنے کہ وہ کہاں بل تھا؟ میں نے کہا وہ بل یہ تھا کہ آپ اپنے کسی گھر والے کو کوئی نصیحت نہیں کر سکتے، کوئی بچہ ہے آپ کا، کوئی آپ کی بیوی ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، کیوں نہیں نماز پڑھی، نہیں کہہ سکتا۔
اگر آپ نے کسی بچے کو ڈانٹ دیا کہ آج تم نے صبح نہیں اٹھے تھے، آج تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی، یہ قانون بل تھا اس زمانے میں کہ وہ بچہ ٹیلی فون کرے گا ایس ایچ او کو، تھانے دار کو، کہ ابا مجھے پریشان کر رہا ہے، سونے نہیں دے رہا مجھے، ایس ایچ او آئے گا اور آپ کو اٹھا کے لے جائے گا۔ میں نے کہا عمران خان صاحب یہ پہلے بل تھا جب میں نے آپ کو بتایا تھا اور آپ کی حکومت تھی جب آپ وزیر اعظم تھے، اور آج آپ کی حکومت ختم ہو گئی ہے، اور ختم ہونے سے پہلے آپ نے اس بل کو منظور کر کے پاکستان میں قانون بنا دیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ پاکستان میں کوئی اپنے بچوں کو نصیحت نہیں کر سکتا، دین کی بات نہیں بتا سکتا، اور ایک قانون نے 10 قانون اس قسم کے میں نے ان کو گنوائے کہ کس قسم کے قوانین آپ نے پاس کروائے اسلام کے خلاف۔ اور یہ سب یہ نہیں کہ انہی کا کوئی گئے، یہ جتنے پرانے گئے، نواز شریف ہوں، بے نظیر ہوں، زرداری صاحب ہوں، جن کی حکومتیں آئیں ان سب نے اپنی اپنی حکومتوں کے اندر امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ جہاں سے آرڈر آتا ہے وہ نافذ کر دو، وہ نافذ ہوگا، فلاں کو مار دو، فلاں کو مار دو، فلاں کو قتل کر دو، فلاں قتل کر دو۔ یہ بڑا اسلام کا نام لیتا ہے، یہ بڑا دین کا نام لیتا ہے، اس کو ختم کرو، گولیاں برساؤ ان کے اوپر۔ یاد رکھیے عزیزان من، پاکستان کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بام عروج پر پہنچے، اور یہ جو آج جس دلت در کے اندر پھنسا ہوا ہے، IMF کے قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے، لوگ کہتے ہیں دیوالیہ ہو چکا ہے، کئی ارب کے مقروض ہم ہو چکے ہیں، لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے۔ اب تو یہ بھی سننے میں خبریں آ رہی ہیں کہ اب شام کو بھی کاروبار بند کرو، اتنا پیٹرول بھی نہیں ہمارے پاس، اتنی بجلی بھی نہیں ہمارے پاس، کب تک کاروبار بند کریں گے، کیا کریں گے؟ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کر رہے، اسلامی احکامات پر عمل نہیں کر رہے، سود کو آج بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ اور بڑے بے وقوف بنانے کے لیے پی ڈی ایم کی حکومت نے جناب اعلان کر دیا، ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے، کہ میں نے دونوں بینکوں کو کہہ دیا کہ اپیل واپس لے لو اور پاکستان کے اندر سود ختم ہونا چاہیے۔ اور جناب مبارکباد کہ ان کے جو چمچے تھے انہوں نے پیغام دینا شروع کیا، بڑی مبارک ہو، بہت مبارک ہو کہ صاحب وہ سود ختم کر رہے، لیکن عوام کو بیوقوف بنا رکھا۔ 5 بینکوں نے اپیل کی ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ ہم پاکستان سے سود ختم نہیں کر سکتے، ہم اجازت دیے سود جاری رکھیں، اور وزیر خزانہ صاحب نے 2 بینکوں سے واپس لی اپیل، اور 3 بینک کہہ دیا تم اپیل جاری رکھو، تمہارے پیچھے کھڑے ہو کے ہم تمہاری مدد کریں گے اور پاکستان میں سود ختم نہیں ہونے دیں گے، اور 2 واپس لے کے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ عوام سے تو یہ مذاق کرتے کرتے دین سے مذاق کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے، اسی لیے آج ملک میں مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، دکھ آ رہے ہیں، کہیں دہشت گردی ہے، کہیں جناب فقیری ہے، کہیں جناب مہنگائی ہے، ہر طرح سے بلائیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، یہ سب آفتیں مصیبتیں اللہ کے عذاب ہیں جو اس لیے آ رہے ہیں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی سی جمعیت علماء پاکستان والے کہ اس ملک کے اندر اللہ کے پیارے محبوب کا نظام آئے۔ میرے قائد حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، ان کو اعلیٰ دین میں عظیم مرتبہ عطا فرمائے۔ وہ جد و جہد کرتے ہوئے گئے، یہ علماء کی جماعت ہے، یہ اولیاء کی جماعت ہے، جس میں غزالی زماں جیسے اولیاء کرام ہوئے، جس میں سرگودا کے اندر شال شریف جیسے اولیاء کامل خواجہ حمید الدین سالوی جیسے اولیاء کرام جس کے صدر رہے ہیں، حضرت مجاہد ملت علامہ عبدالستار خانیانی جیسے مجاہد ملت جس کے سربراہ رہے ہیں، جنہوں نے شادی نہیں کی کہ میری شادی تو نظام مصطفیٰ سے ہوگی ہے، ساری جب ختم نبوت کے لیے ان کو پھانسی کی سزا ہوئی تو انہوں نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا، اس شان کے ساتھ وہ گئے ختم نبوت کے لیے جہاد کرتے ہیں، ختم نبوت کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں ہمارے اکابرین نے الحمدللہ۔ آج یہ جو باہر نظر آ رہی ہے یہ ان اکابرین کا صدقہ ہے، ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ الحمدللہ ہم جد و جہد کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا پاکستان کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ، نظام مصطفیٰ کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ، لیکن جد و جہد تو کرنی ہے نا آپ کو۔ ظاہر بات ہے کہ نعروں سے یا خالی گھر میں بیٹھ کر دعا کرنے سے تو نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا۔ اگر دعا کرنے سے نظام مصطفیٰ آ جاتا تو میرے مصطفیٰ جنگ بدر میں کیوں جاتے، غزوہ خندق میں کیوں جاتے، جنگ احد میں کیوں جاتے؟ کیسی کیسی تکالیف اس نے اٹھائی ہیں، کیسے کیسے صحابہ نے اور اہل بیت اطہار نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور جام شہادت نوش کی ہیں۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمیں دین کے لیے قربانی دینا ہوگا، دین کے لیے کھڑا ہونا ہوگا،
تب انشاءاللہ پاکستان کے نظام مصطفیٰ آئے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق دے کہ ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ کی جدوجہد کریں تاکہ یہ ملک نظام مصطفیٰ کی کرنے سے روشن و مستنیر ہو جائے۔ میں پھر مبارکباد دیتا ہوں دوستوں کو جنہوں نے محفل سجائی ہے، اللہ ان تمام کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔